روي في كتاب عوالم العلوم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟
فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ہے میرا نام علی اصغر، 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 میں علی بن حسین بن علی، میں علی بن حسین بن علی، سن میں چھوٹا ہوں، سن میں چھوٹا ہوں، سخاوت ہے میری سب سے بڑی، میں علی بن حسین بن علی، میں علی بن حسین بن علی۔ ایڑیا مجھ کو رگڑنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ میرے سامنے پانی کی حقیقت ہی نہیں، میں جو کہہ دوں ابھی صحرا میں ہو کوثر جاری، میں علی بن حسین بن علی، میں علی بن حسین بن علی۔
مقصد حضرت شبیر ادھورا رہتا، گر نہ لبیک میں حل من کی صدا پر کہتا۔ آج اللہم لبیک نہیں کہتا کوئی، میں علی ابن حسین ابن علی۔ وقت مشکل جو نہ دینا دے علی پڑھنے کا، تم نے اس وقت ہے بس یا علی اصغر کہنا۔ بحر امداد میں آ جاؤں گا خود بن کے علی، میں علی ابن حسین ابن علی۔ بدلہ عباس دلاور کا مجھے لینا ہے، سر علمدار کے قاتل کو اڑا دینا ہے۔ آستینے پھپھی اماں نے چڑھائی ہے میری، میں علی ابن حسین ابن علی۔ تم سمجھتے ہو کہ سن میرا بھی چھوٹا ہے، علی اصغر ہو کے اکبر ولی ہوتا ہے۔ تم پہ میدان میں کھل جائے گا یہ راز ابھی، میں علی ابن حسین ابن علی۔ داد دیتے ہیں میرے وار پہ محبوب خدا، آ رہی ہے میرے کانوں میں مسلسل یہ صدا۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، جیتے رہو اے چھوٹے علی، میں علی ابن حسین ابن علی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار مولا علی اصغر کی مناسبت سے، اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے۔ غرور کرتی تھی جس حر ملا پہ فوج یزید، غرور کرتی تھی جس حر ملا پہ فوج یزید، اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ، امیر کرب و بلا ہے حسین کا اصغر،
سے بڑا ہے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر۔ اور شعر ملاحظہ کیجیے گا، بڑے بڑوں سے بڑا ہے، محاذ جنگ میں ابا سے با وفا کی طرح، محاذ جنگ میں ابا سے با وفا کی طرح، بغیر تیغ لڑا ہے حسین کا اصغر۔ اور بلال اب میری قامت کو کون ناپے گا، میری جبین پہ لکھا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور بسلسلہ ہے شہزادہ علی اصغر کی علیہ السلام کی ولادت بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک شعر جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں امام زمانہ کی شان کی ایک منقبت آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم پہ جو قرضے رسالت ہے ادا ہو جائے، ہم پہ جو قرضے رسالت ہے ادا ہو جائے، آؤ پھر ذکر شہ کرب و بلا ہو جائے، ہم پہ جو قرضے قد کو کیا دیکھنا، کردار کو دیکھو یارو، قد کو کیا دیکھنا، کردار کو دیکھو یارو، کوئی کردار میں اصغر سے بڑا ہو جائے،
اصغر سے بڑا ہو جائے، آؤ پھر ذکر شہ کرب و بلا ہو جائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام، کاغذ کی ناو چلتی ہے، کاغذ کی ناو چلتی ہے، پتوار کے بغیر، وہ یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، مر بھی گیا جو میں تیرے، مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر۔ مولا
منافقوں کو سمجھا لیا بہت، مولا منافقوں کو سمجھا لیا بہت، یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر، یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر۔ یہ شعر دیکھیے، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، چاہے علی علی کرو، چاہے پڑھو نماز، دونوں ادھورے لگتے ہیں، دونوں ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر، یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر۔ یہ میرا پسندیدہ شعر ہے۔ دل کہتا ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، دل کہتا ہے وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا، مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر، یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ باد ظہور میر تکلم یقین ہے، باد ظہور میر تکلم یقین ہے، محفل نہ ہوگی سمے تمار کے بغیر، یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا باروے محشر، نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر، یہ بات مان لیجیے تکرار کے بغیر۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات محمد وآل محمد وجل فرجهم حضرات گرامی قدر برادران عزیز، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور ہمارے نبی امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رجب کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے جس کو اہل بیت کا مہینہ کہا گیا ہے، اسی لیے اس ماہ میں بڑی مناسبتیں ہیں، اور آج کا یہ جشن اور آج کی یہ محفل ان ہستیوں کے نام ہے کہ جو اپنی فہرست میں سب سے کم سن ہیں۔ سب سے پہلے وہ شہزادہ علی اصغر جس کی عمر تو صرف 6 مہینے ہیں، لیکن تاریخ بھری پڑی ہے جناب علی اصغر کے تذکرے سے، اور 6 مہینے میں بھی صرف اس شہزادے کی حیات کے 2 دن کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ ایک 28 رجب کا تذکرہ ہوتا ہے سفر امام حسین علیہ السلام، اور ایک روز عاشورہ۔ ان 2 دن کے تذکروں نے تاریخ کائنات میں کتابیں لکھی، واقعات لکھے گئے اس شہزادہ علی اصغر کی سوانح حیات پر، یعنی جو نام میں علی اور صفات میں مولا عباس جیسے جری، فاتح کربلا، عکس حسین ابن علی ابن ابی طالب، ویسے تو سارے شہیدوں کی قربانی لائق تعظیم ہے اور لائق احترام ہے اور لائق سلام ہے، لیکن ان شہزادے نے کیا قربانی پیش کی ہے کہ کربلا کی پوری قربانی کا دار و مدار اس شہزادے کی قربانی پر رکھا گیا، اور یہ ایسا ہی ہے کہ لوگ جس کو بچہ سمجھ رہے تھے، لوگ جس کو کمسن سمجھ رہے تھے، لیکن ان شہزادے نے کربلا کی تاریخ میں وہ کام کیا کہ جسے دنیا قیامت تک نہیں بھلا سکتی۔ یوں تو ہر ایک شہید نے ہنس ہنس کے جان دی، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا۔ سارے شہیدوں کی قربانی لائق تعظیم ہے، لیکن میرے مولا نے جو قربانی پیش کی اور جو جذبہ پیش کیا، اور یہ ہے کہ جس سے دشمن کا لشکر تھرا گیا اور دشمن کا لشکر رونے لگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے لوگ بچہ سمجھ رہے تھے، یہ کربلا میں
ایک پرانی تاریخ دہرائی گئی کہ دنیا جس کو کم سمجھتی ہے، دنیا جس کو چھوٹا سمجھتی ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ جب عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور اشعار پہ بڑا تکبر ہوا اور غرور ہوا، اور انہوں نے نبی کو لاوارث کہنا شروع کیا، جس کے عوض میں قرآن کا سورہ نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا کہ قرآن کا بہت بڑا سورہ لکھ کر خانہ کعبے کی دیوار پہ لگاؤ ان متکبروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر بڑا غرور کرتے تھے، بلکہ قرآن کا جو سب سے چھوٹا سورہ تھا، سورہ کوثر، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، میرے حبیب سورہ کوثر لکھ کے خانہ کعبے کی دیوار پہ لگا دو۔ اور جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ جب خانہ کعبے کی دیوار پہ لگایا گیا، اور جو لوگ اپنے اشعار کعبے کی دیوار پہ لگا کے گئے تھے، جب وہ رات کے حصے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قرآن کا ایک چھوٹا سورہ دیوار پہ لگا ہوا ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو اپنے اشعار کو ہٹا لیا اور اس کے نیچے لکھا گیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی کلام بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے سورے نے متکبر اور غرور کرنے والوں کی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہی مرحلہ کربلا میں دہرایا گیا، جس کو دشمن سمجھ رہے تھے بہت چھوٹا ہے، بہت شیرخوار ہے، اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ دشمنوں کا لشکر رونے لگا۔ اور ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے، جنت کو صرف شہ کا عزادار چاہیے۔ اور کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں، کھلتی تھی بند ہوتی تھی اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے۔ تو وہ کام کیا شہزادے علی اصغر نے کہ جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ شاید حسین، ہاں، جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے زمزم نکلا۔ جو کیجئے گا، جناب اسماعیل اور ابراہیم نے خانہ کعبے کو تعمیر کیا، لیکن اس 6 مہینے کے علی نے اپنے بابا کے ساتھ مل کے کربلا تعمیر کی، اور کربلا مقدس نہیں رہی بلکہ معلا بنی۔ اور حکم ہے اور امام کی حدیث بھی ہے کہ جو اس کعبے کا طواف کرے، اس کعبے کا حج کرے جو کعبہ جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم نے بنایا، تو اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کربلا معلا کی ایک بار زیارت کرے، اللہ اسے 1000 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اب جو کیجئے گا، تو جس کے قربانی نے کربلا کو معلا بنایا اسے اصغر کہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے، وہ امام ہو یا نبی ہو، ہر ایک کی اپنی سواری ہے۔ مثلا مولا کائنات سوار ہوتے تھے دلدل پر، توجہ کیجئے گا، مولا حسین سوار ہوتے تھے ذوالجناح پر، اللہ کے نبی سوار ہوتے تھے اونٹنی پر۔ لیکن کیا کہنے یہ شہزادہ جو سوار ہو کے آیا ہے، اس کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے آیا ہے جس کے لیے خود نبی سواری بنے۔ یہ عظمت شہزادے علی اصغر ہے۔ تو کیا کہنا اس قربانی کا اور اس جذبے کا کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا، اور لوگوں کو کہنا پڑا کہ اگر حسین کا یہ بیٹا نہ ہوتا تو کربلا نہ پہچانی جاتی۔ کربلا پہچانی گئی ہے جناب علی اصغر کے حوالے سے،
اور ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے کہ ویسے تو کربلا کے شہیدوں کے علمدار غازی عباس تھے، لیکن اگر میں یہ بات لکھ دوں کہ کربلا کے شہیدوں کا علمدار علی اصغر ہے، اس لیے کہ علی اصغر کی قربانی نے کربلا کو حق ثابت کیا ہے، اسے حق کہتے ہیں۔ کیا کہنا شہزادہ علی اصغر کا۔ بس چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے یہ مبارکباد پیش کر دوں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد مولا جواد کے سلسلے میں انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ سماعت فرمائے چند اشعار کہ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، اور ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، اور گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، سماعت فرمائے کہ گہوارے میں ایک پھول محمد کے چمن کا، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر، میدان میں ید اللہ کی تلوار ہے اصغر، اور حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اصغر، جرت کا تصور نہیں تصویر ہے اصغر، ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر، ظلمت کے لیے نور کی شمشیر ہے اصغر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ۔ آئیے اب تذکرہ کیا جائے ان معصوم کا اور ان امام کا جن کا نام ہے علی اور لقب ہے تقی اور جواد، اور کنیت ہے ابو جعفر ثانی۔ نوے امام ہمارے وہ امام ہیں اماموں میں جن کی عمر سب سے کم ہوئی اور جو سب سے کم عمر میں منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں۔ والدہ کا نام ہے سبیکہ۔ ہمارے یہاں ملکوں میں تو امام کو تقی کے لقب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، لیکن عرب میں امام کو جواد کے نام سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جواد کے معنی سقی نہیں بلکہ سقی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، جواد اسے کہتے ہیں کہ خود نہ کھائے لیکن کوئی بھوکا بھوکا نہ رہ جائے، یعنی خود بھوکا رہ کے جو دوسروں کو کھلائے اسے جواد کہتے ہیں۔ اور 40 برس تک جب 8ویں امام کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو لوگ امام کو تانا دینے لگے، وہی تانا جو کافر اور مشرکوں نے اللہ کے نبی کو دیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کا بیٹا چلا گیا، آپ لاوارث ہو گئے۔ یہی تانا لوگ 8ویں امام کو دیتے تھے، مولا آپ کا وارث کون ہوگا، آپ کے تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو 40 سال کے بعد 8ویں امام کو اللہ نے 9ویں امام کی شکل میں ایک ہدیہ عطا کیا، جن کا نام امام نے علی رکھا اور لقب تقی رکھا، محمد رکھا نام اور لقب تقی رکھا۔ اور جب امام 9ویں امام جب 3 برس کے تھے تو کچھ لوگ آئے امام کی خدمت میں اور سوال کیا، مولا آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا، آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام نے اشارہ کیا 9ویں امام کی طرف۔ 8ویں امام نے کہا یہ جو بچہ میری گود میں بیٹھا ہے یہ میرا وارث ہوگا، جو کیجیے گا، یہ جو بچہ میری گود میں بیٹھا ہے یہ میرا وارث ہوگا۔ لوگوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کیا تم نے جناب عیسیٰ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جب جناب عیسیٰ آئے دنیا میں ایک دن کے تھے تو لوگوں نے سوال کیا، جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی بھی دی،
اور اپنے نبی ہونے کی دلیل بھی دی۔ مولا نے فرمایا جب ایک دن کے عیسیٰ نبی ہو سکتے ہیں تو کیا یہ میرا 3 سال کا بیٹا محمد تقی امام نہیں بن سکتا؟ اسی لیے نوے امام کو مثل مسیح عیسیٰ کہا گیا ہے۔ 3 سال میں اور 10 سال کی عمر میں امام جو ہے وہ منصب امامت پہ آئے۔ تو تاریخ میں نہ انبیاء میں نہ اماموں میں جو لقب نبی امام کو ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ نام ہے محمد اور لقب ہے تقی۔ تقی کے معنی کیا ہے؟ تقی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ جو اللہ سے ڈرے اسے تقی کہتے ہیں، جو گناہوں سے بچے اسے تقی کہتے ہیں۔ کیا مطلب گناہوں سے بچنے کا؟ ہاں، جب مامون رشید شرابوں کی محفلوں میں امام کو دعوت دیتا تھا اور بلاتا تھا اور خادم بھیجتا تھا تو امام نے اپنے کو اس کی غلط محفلوں سے بچایا، یعنی جو گناہ کی محفل تھی امام نے اپنے کو اس سے محفوظ رکھا، اس لیے امام کو یہ لقب ملا تقی کا۔ یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا۔ اور نہ امام کسی امام کا اور نہ کسی نبی کا کوئی تعویذ مشہور نہیں ہے سوائے نبی امام کے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ کی نالج میں ہوگا، حرز امام جواد تاریخ میں مشہور ہے۔ کیا مطلب ہے حرز امام جواد؟ حرز امام جواد یعنی تعویذ جو آپ بھی اپنے گلوں میں پہنتے ہیں حفاظت کے لیے۔ یہ واقعہ اسی طرح سے ہے کہ جب مامون رشید نے ایک بار شراب کے نشے میں مولا پہ حملہ کیا اور مولا کو قتل کرنے کی سازش کی، تلوار چلاتا رہا خواب میں، لیکن دیکھا کہ امام بچ گئے۔ جب نشہ ختم ہوا، جب خواب ختم ہوا، اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے آپ پہ تلوار کا حملہ کیا، آپ بچ گئے۔ امام نے کہا میرے گلے میں یہ حرز ہے جس نے میری حفاظت کی ہے، جس کی وجہ سے میں تیرے ظلم سے بری رہا ہوں۔ تب سے تاریخ میں حرز امام جواد مشہور ہو گیا۔ جو بھی اس کو پہنتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور امام بیٹھے ہوئے ہیں، یحییٰ ابن اقسم آیا، سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا تیرا سوال ہی انکمپلیٹ ہے، تجھے سوال ہی نہیں معلوم، تو نے پورا سوال ہی نہیں کیا۔ کہنے لگا ابن رسول اللہ کیسا سوال؟ کہا تو نے ادھورا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا پورا تفصیلی ہے گفتگو۔ امام نے فرمایا پہلے تجھے بتانا پڑے گا کہ شکار جو ہے وہ حرم میں کیا ہے، حرم کے باہر کیا ہے، عرفات میں کیا ہے، شکار کرنے والا کون تھا، کس حالت میں کیا، یہ پورے سوالات و جوابات ہے۔ اور پھر وہ سوال بھی ہوا امام سے کہ ایک عورت جو کبھی حلال ہو جاتی ہے اور کبھی حرام ہو جاتی ہے، یہ سوال بھی نبی امام سے کیا تھا۔ امام سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ تو سب سے کم عمر جو ہے امام کی گزری ہے 25 سال، اور 40 سال کے بعد اللہ نے 8ویں امام کو، 8ویں امام کے 2 بیٹے ہیں، ایک نبی امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور ایک موسیٰ مبرکہ، اس کے روزے پہ آپ گئے ہوں گے ایران میں۔ 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں سے امام کی نسل جاری، یعنی اب جتنے رضوی سادات ہیں وہ سب تقوی ہے، لیکن نسبت دیتے ہیں 8ویں امام کی طرف، اور یہ نسبت اس نسبت سے ہے کہ جس کو غریب الغربا کہا گیا ہے، اتنی ساری اولادیں اس کی دنیا میں ہیں،
توجہ کیجیے گا. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے قاسم ابن حسن کا. ایک راوی ہے، مدینے کا ایک شخص ہے، وہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مکے سے مدینے جا رہا تھا، راستے میں مجھے ایک سائل ملا. اس سائل نے مجھ سے روٹی کا سوال کیا، میں نے اس کو ایک روٹی عطا کر دی. میں چند قدم صحرا میں آگے بڑھا تو صحرا میں طوفان آ گیا، اور جب طوفان آیا تو میری پگڑی، میری دستار اڑ گئی. طوفان ختم ہوا، میں مولا کی خدمت میں مدینے میں پہنچا، سلام کیا. مولا نے جیسے ہی مجھے بغیر دستار کے دیکھا، پوچھا تمہاری دستار کہاں ہے، تمہاری پگڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا مولا طوفان آیا تھا راستے میں، میری دستار اڑ گئی. بیان کرتا ہے جیسے میں نے یہ کہا تو مولا نے غلام کو بلایا، جاؤ ان کی پگڑی لے کے آؤ، جاؤ ان کی دستار لے کے آؤ. اب جو غلام وہ دستار اور پگڑی لے کے آیا تو وہ وہی پگڑی تھی جس کو میں اڑا کرتا تھا. میں نے کہا مولا یہ تو وہی میری دستار ہے جو میرے سر سے اڑی تھی. امام نے فرمایا ہاں، اللہ نے تجھے وہی دستار عطا کی ہے اس لیے کہ تو نے ایک سائل کی حاجت کو پورا کیا تھا، تو نے اس کو روٹی عطا کی تھی، تو اللہ نے تیری وہی دستار رکھی ہے. اور امام نے اپنے چاہنے والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی. امام کی کچھ نصیحتیں ہیں چاہنے والوں کے لیے. جب کسی چاہنے والے نے پوچھا مولا کچھ نصیحت فرمائیے، تو مولا نے چند نصیحتیں فرمائی، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا اے چاہنے والوں، صبر کے دامن کو تھامے رہو، صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ صبر اس تکیے کا نام ہے کہ جس تکیے پہ سر رکھ کے انسان کو بڑا چین آتا ہے. اگر انسان صبر کرے گا تو اسے روحانی سکون ملے گا. دوسری نصیحت امام نے فرمائی کہ نفس پہ کنٹرول، یعنی شہوت کو کنٹرول کرو. اس لیے کہ اگر تم شہوت کو کنٹرول کرو گے تو شیطان سے دور رہو گے اور اللہ کے نزدیک رہو گے. اور سب سے بڑا جہاد اکبر نفس کا جہاد ہے. تیسری نصیحت امام نے فرمائی کہ دیکھو اچھی گفتگو کرو. اگر اچھے لہجے میں گفتگو کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور چوتھی نصیحت امام نے فرمائی کہ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. پانچویں نصیحت فرمائی امام نے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہے، صدقے سے بلائیں ختم ہوتی ہے، اور صدقہ دینے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ایک شخص چاہنے والا امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑا مسکرا رہا ہے، بڑا خوش ہے. امام نے فرمایا مسکرانے کا کیا سبب ہے، یہ آج خوش ہونے کا کیا سبب ہے؟ کہنے لگا مولا میں نے آج 10 سائلوں کی مدد کی ہے، 10 مانگنے والوں کو دیا ہے. مولا نے فرمایا کہ تو نے سارا ثواب گنوا دیا. مولا فرماتے اگر کسی کی کوئی مدد کرو، کسی کو کچھ دو تو اس کو ظاہر نہ کرنا، اس لیے اگر تم ظاہر کرو گے تو اللہ اس کا سارا ثواب ختم کر دے گا. بلکہ صدقہ دینے کے بارے میں بھی اور مدد دینے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر کسی کو دینا ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ دو. مولا کائنات کا یہی شیوا رہا، جس کو دیتے تھے اس کو بتاتے نہیں تھے. اور پھر یہ روایت میں ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے یا مولا کے نام سے مانگ رہا ہے. بہت سارے لوگ کرتے تو ہیں کار خیر، لیکن اس کا چرچا پورے جہان میں کر دیتے ہیں کہ میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی مدد کی. امام فرما رہے اگر مدد کی ہے تو پھر اس کو ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے کسی کی مدد کی ہے تو اللہ بھی جان رہا ہے، اللہ کا رسول بھی جان رہا ہے، اور امام بھی جان رہے ہیں. اور آج ہم کو اس سے نہیں چاہیے
اس لیے کہ اگر یہ ایسا ہوتا کہ ہم جو اس کی مدد کر رہے ہیں یہ ہمیں اجر دیتا تو یہ آپ کے سامنے ہاتھ ہی کیوں پھیلاتا؟ اس لیے اس نے سوال کیا ہے اللہ کے لیے. اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب کسی کو دو صدقہ یا ویسی خیرات کرو تو اس کے ہاتھ کو چومو، اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ میرا بندہ، یہ بندہ سوال نہیں کر رہا ہے تجھ سے، یہ اللہ کے لیے سوال کر رہا ہے. تو نے مدد کی ہے اللہ کی، تو نے میرے بندوں کی مدد کی ہے، میں تیری مدد کروں گا. امام نے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو صدقہ دو اور دوسروں کی مدد کرو. اس لیے کہ امام کا لقب ہے جواد، یعنی جو خود تو بھوکا رہ لے لیکن کسی دوسرے کو بھوکا نہ دے. تو الحمدللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام جواد کی ولادت بسعادت. انشاءاللہ یہ پورا شہر رجب برکتوں سے بھرا ہے. اس پورے مہینے میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور خصوصاً ابھی انشاءاللہ آنے والے ایام میں عمل ام داؤد بڑا ثواب ہے. 3 دن روزہ رکھا جائے، 13، 14، 15، اور 15 میں نماز ظہر کے بعد انسان سکون سے کہیں بیٹھے اور اس کے بعد پورا عمل ہے. تو بڑی ثواب ہے اس مہینے میں. اسی لیے اس مہینے کو اہل بیت کا مہینہ کہا گیا ہے، رجب المرجب، یعنی جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہو، اس لیے کہ اس میں اہل بیت آئے ہیں. تو سب سے کم عمر ہوئی ہے ان امام کی، ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی. اور تاریخ میں آپ کو پتا ہے کہ جب امام نے سوالوں کے جواب دیے اور مامون رشید کو امام کے علم کا اندازہ ہوا، لوگوں کو علم کا اندازہ ہوا، پھر بیٹی کا عقد بھی کرنا چاہا اور کیا. اور یہ نوبت آئی کہ جو آج نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ بھی امام محمد تقی علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا. اپنی زبان مبارک سے نکاح میں وہ خطبہ پڑھا تھا جو آج ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. خطبہ نکاح میں بڑا عنوان بنایا جاتا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے خطبے کو. تو آئیے اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے حقیقی وارث اور اہل بیت کے حقیقی وارث امام زمانہ کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں جناب علی اصغر ابن الحسین ابن ابی طالب، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے پر مسرت موقع پر امام کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں مولا کی ولادت پہ، اور دعا کرتے ہیں معصوم امام اور شہزادہ علی اصغر جس کو باب الحوائج کہا گیا ہے. پہلے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، پہلے مولا عباس علیہ السلام، پھر دوسرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، اور مولا علی اصغر. ذرا سوچئے کہ 6 مہینے کی عمر میں جس کو باب الحوائج کہا جاتا ہو اس کی عظمت کیا ہو. یعنی اگر چچا باب الحوائج ہے تو پھر بھتیجا بھی باب الحوائج ہے، اور خصوصاً جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ جناب علی اصغر کے گہوارے کو پکڑ کے دعا مانگے باب الحوائج سے تو انشاءاللہ ضرور اس کے اولاد ہوگی. تو پروردگار تجھے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کا واسطہ، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا واسطہ، تیری بارگاہ میں جو ہاتھ پھیلے ہیں ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، ان کی نیک تمناؤں کو قبول فرما. پروردگار معصوم کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چل رہے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صالح اولاد عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہے قرض سے ادائیگی فرما. معصوم کا واسطہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. مزار مقدسہ کی حفاظت فرما. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مشرف فرما. یا اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما.
پروردگار وارث اہل بیت، وارث امام محمد تقی علیہ السلام اور وارث شہزادہ علی اصغر ہمارے حقیقی ہادی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے حقیر آوان انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مسر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی